ایک دن حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ رودبار نامی علاقے میں تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو چیتے پر سوار تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ چیتے سوار نے شیخ سعدی کو کانپتے ہوئے دیکھا تو مسکرایا اور کہا، اے سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے چیتے پر سوار دیکھ کر نہ حیران ہونے کی ضرورت ہے نہ ڈرنے کی۔ تو بھی اگر سچے دل سے سر تسلیم خم کر لے اور اپنے مالک و خالق کے احکامات کو مانتے ہوئے ان پر عمل کرنے لگے تو تیرا حکم بھی کوئی نہ ٹالے گا۔ تو مالک کا فرما بردار بن جا تو مخلوق خدا جس میں جنگل کے جانور اور درندے بھی شامل ہیں تیرے تابع فرما ہو جائیں گے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا اطاعت گزار بن جاتا ہے تو دوسرے اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ اس چیتے پر سوار بندہ خدا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بادشاہ وقت جب بھی اللہ کا حکم ماننے والا بن جاتا ہے تو اللہ اس کا مددگار اور نگہبان بن جاتا ہے۔ خدا دوست کو خدا بھلا خود کسی دشمن کے حوالے کیوں کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا، یہی زندگی گزارنے کا بہترین راستہ ہے۔ تو اللہ کو اپنا دوست بنا لے، وہ چرند پرند اور درندوں تک کو تیرا دوست بنا دے گا۔ پھر تم میری طرح چیتے یا شیر جس پر چاہو سواری کرتے پھرنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل اس حکایت میں اس بزرگ کی زبانی یہ بتانا چاہا تھا کہ روحانی سفر میں اللہ کے بندوں کے لیے اس قسم کی کرامات کا اظہار دوسروں کے لیے کبھی حیرت کا باعث بنتا ہے، کبھی نہیں۔ جو لوگ تو باطن کے اس سفر اور بزرگوں کی کرامات کے قائل ہوتے ہیں وہ ان کو درست مانتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جو دنیا دار نفس کے غلام ہوں انہیں نہ تو ان پر یقین آتا ہے نہ ان کی عقل ایسے واقعات کو تسلیم کرتی ہے۔ جس طرح سائنسی علوم کو سمجھنے کے لیے ان علوم سے واقفیت ضروری ہوتی ہے، اسی طرح کشف و کرامات کو سمجھنے کے لیے بھی اس میدان کی شناسائی ضروری ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس نے اللہ کی غلامی کر لی اللہ نے مخلوق کو اس کے تابع کر دیا۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے، اردو کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اوکے فرینڈس، تھینک یو فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔